یہ کوئی قصے کہانی کی بات نہیں، یہ حقیقت ہے۔ یہ جو بات کر رہا ہوں یہ ایک تعلیم ہے، یہ ایک علم ہے۔ یہ علم حضور پاک کے سینے مبارک سے نکلا ہوا ہے، اور اسی علم کے لیے ہمیں بھی حکم ہے کہ اس کو عام کرو۔ کوئی واجب القتل کہے، کوئی کافر کہے، کچھ بھی کہے، ہم نے اس علم کو عام ہی کرنا ہے۔ اب جب اس انڈے سے وہ چوزا نکلتا ہے، جو ہی نکلتا ہے اس کو کوئی سکھاتا نہیں ہے، بغیر سیکھے سکھائے وہ چوں چوں کرتا ہے، اس کی فطرت ہے۔ اور جب یہ بیضا پھٹتا ہے تو اس سے جب وہ فرشتہ نکلتا ہے تو بغیر سیکھے سکھائے اللہ اللہ کرتا ہے، اس کی فطرت ہے اللہ اللہ۔ اس وقت وہ آدمی دیکھتا ہے میں تو اللہ اللہ نہیں کر رہا، میرے اندر کون اللہ اللہ کر رہا ہے۔ اس کی آواز بالکل بچوں کی طرح ہوتی ہے۔ اب آدمی اس کا استاد بن جاتا ہے، اس کو صرف اللہ اللہ کرنا آتا ہے، اس کو اور کچھ نہیں آتا۔ آدمی اس کا استاد بن گیا۔ یہاں سے دو طرح کی تسبیح چلتی ہے، ایک پتھر کی تسبیح جو بازاروں میں بکتی ہے، اور ایک دل کی تسبیح جو خواص کے لیے ہے۔ وہ پتھر کی تسبیح کا کیا کام ہے؟ وہ کرتی ہے ٹک، زبان کرتی ہے اللہ، وہ کرتی ہے ٹک، زبان کرتی ہے اللہ۔ وہ تسبیح بھی بار، جو زبان سے اللہ اللہ ہو رہی ہے وہ بھی بار۔ اب ایک دفعہ اللہ کہہ لینا کافی ہے، یہ گھڑی گھڑی اللہ اللہ کیوں کرتے ہیں؟ کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ ایک دفعہ اس کو مان لو، گھڑی گھڑی تم اللہ اللہ کیوں کرتے ہو؟ جس طرح بادل آپس میں ٹکراتے ہیں تو بجلی پیدا ہوتی ہے، اسی طرح جب اللہ اللہ آپس میں ٹکراتے ہیں تو نور بنتا ہے۔ لیکن وہ نور تسبیح بھی بار، دھیان بھی بار، اور وہ جو نور بنا وہ بھی بار۔ اسی طرح کی ٹک ٹک تمہارے اندر ہو رہی ہے، تم اس لطیفہ قلب کے استاد ہو گئے۔ اب تم نے اس کو کہا کہ تیری تسبیح یہ ٹک ٹک ہے۔ اب اس نے وہ دل کی دھڑکن کے ساتھ اللہ اللہ کرنا شروع کر دی، تم نے اس کے ساتھ ملائی۔ 3 سال تک اس کے ساتھ اللہ اللہ ملاتے رہے، کبھی ملی کبھی ہٹی، کبھی ملی کبھی ہٹی۔ 3 سال کے بعد وہ اتنا پختہ ہو گئی کہ تم ڈٹ کر سوتے رہے اور وہ اللہ اللہ کرتا رہا۔ سلی سلطان بور رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کچھ جاگدے سوتے ہو، کچھ سوتے ہو جاگدے ہو۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو جاگ کر ساری رات عبادت کرتے ہیں لیکن سوئے ہوئے میں شامل، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو بستروں پر سو رہے ہیں، ان کے دل اللہ اللہ کر رہے ہیں۔ حضور پاک فرماتے ہیں ہم سوتے ہیں، ہمارے دل نہیں سوتے۔ اب اس ٹک ٹک کا کیا کام ہے؟ وہ جو اندر ہو رہی ہے، اس ٹک ٹک کا کام ہے کہ خون کو آگے دھکیلنا، پھر آگے دھکیلنا، نس نس میں پہنچانا، پھر خون واپس آ جاتا ہے دل میں، پھر وہ ٹک ٹکیں اس کو نس نس میں بھیجتی ہیں۔ اب ان ٹک ٹکوں کے ساتھ اللہ اللہ مل گیا، اب وہ اللہ اللہ ان ٹک ٹکوں کے ذریعے نس نس میں چلا جاتا ہے، پورے لوح میں چلا جاتا ہے۔ اب جب تک لوح کو نکالو گے نہیں، اللہ اللہ اس جسم سے نکلے گا نہیں۔ جب اللہ اللہ نس نس میں چلا گیا، اس وقت شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں تو ایک دفعہ اللہ کرے گا تجھے 3.5 کروڑ اللہ اللہ کرنے کا ثواب ملے گا۔ فرماتے ہیں کیسے ملے گا؟ کہ تیرے اندر 3.5 کروڑ نسیں ہیں، دل نے ایک دفعہ اللہ کری، 3.5 کروڑ نسیں گونج اٹھیں۔ سلی سلطان لو رحمۃ اللہ فرماتے ہیں 72,000 اور ثواب ملتا ہے اگر ایک دفعہ دل اللہ کہے تو، کہ یہ جو مسام ہوتے ہیں جہاں سے پسینہ آتا ہے یہ 72,000 ہوتے ہیں۔ دل نے ایک دفعہ اللہ کری، 72,000 آوازیں یہاں سے بھی گونجی۔ پھر علامہ اقبال نے فرمایا پھر خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا۔ فرمایا کہ خودی کو کر بلند اتنا، اور خودی کا مطلب سمجھایا، خودی کا سرے نا لا الہ الا اللہ، تو لا الہ الا اللہ کا اتنا ذکر کر لوگ کہیں
مجنون ہو گیا اور منافق کہیں ریاکار ہے۔ پھر کسی شاعر نے بھی کہہ دیا گناہگار پہنچے در پاک پر زاہد و پارسا دیکھتے رہ گئے۔ بھائی وہ زاہد و پارسا کیسے دیکھتے رہ گئے اور گنہگار کیسے پہنچ گئے؟ جب زاہد و پارسا کوئی نیکی کرتے ہیں تو ان کی کتاب میں وہ نیکی درج ہو جاتی ہے، لیکن اس نیکی کے ساتھ تھوڑا سا تکبر بھی آ جاتا ہے جو سینے میں محفوظ ہو جاتا ہے۔ یہاں علم باطن کام آتا ہے، لیکن وہاں صرف زہد ہے، علم باطن نہیں ہے۔ پھر نیکی کری، پھر وہ کتاب میں لکھی گئی اور تھوڑا سا تکبر دل میں آ گیا، حتیٰ کہ ایک دن ایسا ہوا تو کتاب نیکیوں سے بھر گئی، ادھر وہ دل تکبر سے بھر گیا۔ جب تکبر سے بھر گیا تو اس کے دوست بھی ہیں، بخل ہے، حسد ہے، ہرس ہے، وہ بھی اس کے ساتھ آ گئے۔ اللہ تعالیٰ کبھی کبھی اپنے بندوں کو دیکھتا ہے۔ جب اس زائد پہ نظر پڑی تو وہ فعلوں کو نہیں دیکھتا، پہلے تو فرشتوں کا کام ہے۔ اس نے دل کو دیکھا، جب دل کو دیکھا تو وہ تکبر سے بھرا ہوا بالکل سیاہ پایا، اللہ تعالیٰ اس سے بیزار ہو گیا۔ جب اللہ تعالیٰ اس سے بیزار ہو گیا تو اس کی ساری نیکیاں برباد ہو گئیں۔ ادھر وہ گنہگار کیسے پہنچ گئے؟ انہوں نے وہ عمل اکثیر اسم ذات کا نسخہ حاصل کر لیا۔ جب کوئی گنہگار گناہ کرتا ہے تو اس کی کتاب پر بھی گناہ لکھا گیا تو اس کے دل پہ بھی ایک دبا لگا دیا، حتیٰ کہ کیا ہوا کہ اس کی کتاب بھی گناہوں سے بھر گئی اور دل بھی گناہوں سے کالا ہو گیا۔ اب اس نے وہ عمل اکثیر اللہ کا سیکھ لیا۔ حدیث شریف میں ہے کہ ہر چیز کو صاف کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی ہتھیار ہے، دل کو صاف کرنے کے لیے ذکر اللہ ہے۔ اس نے اللہ اللہ شروع کر دی، جب اللہ اللہ کرنا شروع کر دی تو اس کے دل کی صفائی ہونا شروع ہو گئی، اور ایک دن ایسا ہوا کہ اللہ کے نور سے اس کا دل صاف شفاف ہو گیا۔ جب صاف شفاف ہو گیا وہ کتاب کو صحیح نہیں کر سکا، لیکن اپنے دل کو اس نے صاف کر لیا۔ پھر رب نے کبھی اس کو بھی دیکھا، جب اس کو دیکھا تو اس کے بھی دل کو دیکھا، جب دل کو دیکھا تو اس پہ مہربان ہو گیا۔ جب اس پہ مہربان ہو گیا تو وہ فائل لکھی کی لکھی رہ گئی۔ اور جب کوئی شخص اللہ اللہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ بہت ہی غنی ہے اور اس کا دل بھی غنی ہو جاتا ہے، اور جو شخص اللہ اللہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ بہت ہی سخی ہے اور وہ بھی سخی ہو جاتا ہے۔ جب وہ سخی ہو جاتا ہے تو کسی ولی نے شیطان سے پوچھا کہ تیرا بہترین دوست کون ہے؟ وہ کہنے لگا کنجوس عابد۔ کہ وہ کیسے؟ کہ اس کی عبادت کو اس کی کنجوسی رائے گاں کر دیتی ہے۔ تو تیرا دشمن کون ہے سب سے بڑا؟ تو شیطان کہنے لگا گنہگار سخی۔ کہ وہ کس طرح؟ کہ اس کی سخاوت اس کے گناہوں کو جلا دیتی ہے۔ اس طریقے سے گنہگار پہنچے در پاک پر زاہد و پارسا دیکھتے رہ گئے۔ جب کوئی شخص نسوں نسوں میں نور کو پہنچا لیتا ہے، اس کے اندر ریڈ جیمز بھی ہوتے ہیں جن کو سرخ جراثیم بولتے ہیں، وہ بھی اللہ اللہ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس وقت اس کو کہتے ہیں کہ یہ نور ہو گیا، یہ اب نور ہو گیا۔ لیکن اس وقت اگر کوئی عالم بھی ہے تو اس کو کہتے ہیں یہ نور علی نور ہو گیا۔ اور انہی عالموں کے لیے حضور پاک فرماتے ہیں کہ میرے عالم بنی اسرائیل کی نبیوں کی مانند ہوں گے، ان کی توہین ذرا سی بھی توہین دین اسلام کی توہین ہے۔ ان عالموں نے کافروں کو مسلمان بنایا، انہی لوگوں نے کافروں کو مسلمان بنایا، لیکن جو اس علم باطن کے بغیر اللہ اللہ کے بغیر عالم ہے ان کو عالم سو کہتے ہیں۔